جب توبہ کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا توبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ توبہ تو وہ لوگ کریں جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، وہ توبہ کریں۔ ہم کیوں توبہ کریں؟ ہم کون سا کوئی گناہ کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ دو کاموں کو کہتے ہیں۔ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو کام اللہ نے فرض کیے ہیں، انہیں نہ کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اگر وہ کرنا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں وہ نہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی تو گناہ کے کام ہیں۔ علماء کرام نے جو کبیرہ گناہوں پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کی فہرست ایک بنائی ہے، اس میں انہوں نے جہاں شراب پینے کو گناہ لکھا ہے، والدین کی نافرمانی کو گناہ لکھا ہے، سود کھانے کو، شراب پینے کو، چوری کرنے کو، غیبت کرنے کو، چغلی کرنے کو، یہ سارے جہاں گناہ لکھے ہیں، انہی گناہوں میں سے نماز چھوڑنا بھی ایک گناہ لکھا ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی ایک گناہ لکھا ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ بھی گناہ گار ہیں، انہیں بھی توبہ کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح ایک شرابی کو توبہ کی ضرورت ہے، جس طرح ایک رشوت لینے والے کو توبہ کی ضرورت ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور ان کی توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ سے تہیہ کریں کہ جو فرائض وہ چھوڑتے رہے ہیں آئندہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، نماز ادا کرنا شروع کریں اور زکوٰۃ دینا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ آئندہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان فرائض کو نہیں چھوڑیں گے۔